يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقام آخر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا فيصبح كافرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ابھی موقع ہے کرو کوئی اندھیروں کا علاج. ابھی موقع ہے کرو کوئی اندھیروں کا علاج ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی. معزز حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی، کبریائی واسط بیان کرتا ہوں جس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہ السلام. میں عرض
تھا کہ اس کے جو ذمہ داران ہیں جماعت و جماعت کے تمام ذمہ داران کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنے کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس پروگرام کو رچایا بسایا سجایا ہے اور جنہوں نے بھی اس میں جیسا بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی محنتوں کو اپنی کارشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے تاکہ آئندہ بھی اس طریقے کے اجتماعات اور پروگرام ہم منعقد کرتے رہیں اور لوگوں تک دین کی باتیں پہنچاتے رہیں۔ دوستو، آج کا یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا بہت ہی خطرناک دور ہے۔ چاروں طرف سے فتنے آگ کی طرح، جنگل کے آگ کی طرح پھیل رہے ہیں اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اچھے خاصے لوگ، خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے، وہ ان فتنوں میں الجھتا اور پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے جو موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ فتنوں کے اس دور میں ہم کیا کریں، تو پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہوگا کہ فتنہ بولتے کس کو ہے، فتنہ ہوتا کیا ہے۔ جب ہم بیماری سمجھ لیں گے تو بیماری کا علاج بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا، اور جب تک بیماری کی تشخیص نہیں ہوگی تب تک اس کا علاج بھی ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ فتنہ اصل میں ہم لوگ اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، فتنے فساد، فتنہ فساد نہ کرو، اس طریقے کی باتیں خود بولتے ہیں۔ عربی میں فتن یہ آزمائش اور امتحان کے لیے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے نا، یہ دنیا کا سسٹم بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے، کبھی خیر کے ذریعے تو کبھی شر کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اے میرے بندو، میں تمہیں شر اور خیر کے ذریعے سے آزماؤں گا اور تم ہماری ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمیں نعمتیں دے کر کے آزماتا ہے تو کبھی ہم سے نعمتوں کو لے کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ خوشحالی دے کر کے آزماتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزمانا چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ شکر گزاری کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہ شکری کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ بندہ صبر کر رہا ہے مصیبتوں پر یا اپنی زبان سے اول فول بک رہا ہے، حالات اور مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، کس طریقے سے کس انداز میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا اپنے بندوں سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اے میرے بندو، میں تمہیں خوف کے ذریعے سے بھی آزماؤں گا، بھوک کے ذریعے سے بھی آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی میں آزماؤں گا، تمہاری جانوں میں کمی کر کے بھی آزماؤں گا۔ آخر میں اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے، آپ ان لوگوں کو خوشخبری بتا دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، اے میرے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو آزمانا چاہتا ہے، لیکن آج کے دور میں میرے بھائیوں جو فتنے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک جو آدمی فتنوں سے بچا لیا جائے، فتنوں سے محفوظ کر دیا جائے، وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے اللہ کی نظر میں، بڑا ہی اچھا انسان ہے، وہ بچا لیا گیا، فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا، وہ بڑا ہی خوش بخت انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ فتنے ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ معاشرے کے اندر جنم لیتے ہیں، فتنے اٹھتے ہیں تو اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کو اپنے چپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جو تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے، 5 وقت کی پابندی کرنے والا ہے، فتنے اس کو بھی اپنے چپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے، مسجدوں سے دور بھاگتا ہے، فتنے اس کو بھی اپنے چپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اعلان فرمایا اے میرے بندو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اے میرے بندو تم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جو فتنے صرف برے لوگوں کو اپنے جال میں نہیں پھنسائیں گے بلکہ اچھے خاصے لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج کا دور کتنا بڑا فتنوں کا دور ہے، آپ خود دیکھیے، ایک آدمی نمازوں کی بڑی پابندی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے دل میں نیک نیتی ہوتی ہے، لیکن ایک زمانہ اس کی زندگی میں ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وہی آدمی اپنے ایمان سے بھی ہاؤ کر بیٹھتا ہے، وہی آدمی اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، فتنہ آ چکا ہے، وہ دور آ جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے الرٹ کیا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو چوکنا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے میری امت کے لوگوں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کر لو، نیک اعمال جلدی کر لو۔ وہ کیسے فتنے ہوں گے؟ كقطع الليل المظلم، جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، کچھ ہاتھوں کو سجائی نہیں دیتا ہے، ہمارے سامنے کچھ نظر نہیں آتا ہے، ہم ٹھوکر بھی کھا جاتے ہیں، کبھی گر بھی جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا فتنہ آنے والا ہے كقطع الليل المظلم، جیسے رات کی تاریکی میں تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا ہے، ایسے فتنوں کے دور میں تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، سجائی نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے میرے بھائیو، اس کو اپنے دل کے نہا خانے میں محفوظ کرو، اپنے دل کی کھڑکیاں کھولو، دل کے دروازے کھولو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اپنے دل و دماغ پہ نقش کر لو، بٹھا لو۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں اگر وہ مومن ہوگا تو صبح میں جو ہے کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پیشین کوئی پہلے فرما دی۔ میرے بھائیو، آج دور آ چکا ہے، آج فتنوں کا خطرناک دور آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چوکنا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اے میرے صحابہ،
ایک ایسا دور آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک آدمی قبرستان سے گزرے گا اور ایک قبر کو دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت مثل ھذا المکان، اے کاش کہ میں اس جگہ موجود ہوتا، اے کاش میں مر گیا ہوتا، اے کاش میں آج زندہ نہ ہوتا تو فتنوں کو نہ دیکھتا۔ میرے بھائیوں آج وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ فتنوں کا اتنا بڑا دور ہے، بڑا خطرناک دور چل رہا ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں اگر ایک مسلمان اپنی زندگی سے غافل ہو جائے، اسے سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ کے ہاں ہم کو جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کی جو لگام ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، بے لگام ہو چکا ہے، وہ اللہ سے اس کا تعلق کٹ چکا ہے، اللہ سے اس کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، آج اسی لیے وہ دنیا پرست بنتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج کتنے ایسے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ نام تو مسلمان ہے لیکن ان کی زندگی کے اکثر و بیشتر کام غیر مسلموں والے، مسلمانوں والے نہیں ہیں، مشرکوں والے۔ آج ہم اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہیں۔ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں دنیا سے چلا گیا، ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں ابھی تو ہماری باری نہیں آئی ہے، ہمارا نمبر نہیں آیا ہے، ہم تو جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب مریں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب توبہ کر لیں گے، تیاریاں کر لیں گے۔ میرے بھائیوں آج سے کئیوں سال پہلے ہم یہ اپنے آپ کو تسلی، جھوٹی تسلی دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بتاؤ یہ سچائی نہیں ہے؟ چاہے آدمی تسلی اپنے آپ کو نہیں دے رہا، کورونا کے اور کووڈ کے موقع پر ایک ایک گلی سے، ایک ایک محلے سے 20 30 نماز جنازہ ہم نے لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میرے بھائیوں قبرستان میں تدفین کے لیے جگہ باقی نہیں بچی تھی، ایسا بھی منظر ہم نے دیکھا ہے۔ کووڈ کے موقع پر خوف کا، دہشت کا ایک ایسا ماحول ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کی قسم کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، وہ دور سوچنے پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے کہ اے اللہ ایک ایسا دور بھی ہم نے زندگی میں دیکھا ہے۔ لیکن مسلمانوں ہمارا دل پتھر کا ہو چکا ہے، ہم سوچنے سمجھنے کی نہیں دیا، ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ ابھی چند سالوں پہلے یہ مرحلہ ہماری زندگی سے گزرا، آج پھر وہی کام ہم کرنے لگے، آج پھر وہی ہماری پرانی والی روایت، وہی رفتار میں ڈھنگی جو پہلے تھی وہی ہم بھی۔ مسلمان سدھرنے کا نام نہیں لیتا مسلمان۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اب بھی موقع ہے، کر کوئی اندھیروں کا علاج، اب بھی موقع ہے، کرو کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے۔ میرے بھائیوں اگر آج آپ حالات نہیں بدلو گے تو آپ کو پچھتانا پڑے گا، اس دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوگے اور آخرت میں اللہ کیا کیا ہوگا۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ہم نے تو دنیا میں سمجھ لیا کہ مسلمان ہو گئے، ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم ساری مصیبتوں سے دور ہو گئے، دنیا کی کوئی بھی پریشانی میرے قریب نہیں آئے گی، اب میں تو ستایا نہیں جاؤں گا، اب میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں قرآن اٹھاؤ، اللہ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں، آزمایا تو تمہیں جائے گا، امتحان تو تمہارا لیا جائے گا، آزمائش کو تمہیں دینا ہی پڑے گا، امتحان سے ہو کر کے تم کو گزرنا ہی پڑے گا۔ میرے بھائیوں صحابہ کو دیکھو، نبی پر ایمان لائے، مکے کی زندگی میں اپنے گھر سے وہ بے گھر کر دیے جاتے ہیں، بیوی بچوں کو لے لیا جاتا ہے، گھر بار سے دور ہو گئے، ماں باپ سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے۔
میرے بھائیوں یہ مصیبتیں بھی صحابہ کی زندگیوں میں آئی، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ہمارے ان صحابہ نے، ہمارے ان جوان صحابہ نے کبھی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی اپنے ایمان کا انہوں نے سودا نہیں کیا۔ انہوں نے بس ایک ہی بات اپنی زندگی میں بٹھا رکھی تھی کہ جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ بلال نے مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ بلال اپنی زبان سے احد نکالتے، اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ بلال ہے، جان تو جا رہی ہے لیکن ایمان نہیں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں کیا آج ہمارا بھی ایمان ایسا ہے کہ ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آ جائیں تو ہم ثابت قدم رہیں گے؟ میرے بھائیوں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سلامت فرمائے۔ آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ایک صحابی ہے، میرے بھائیوں غور سے سننا، میری ماں اور بہنیں بھی میری بات غور سے سنیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آئے اللہ کے رسول بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ میرے بھائیوں صحابی نے زندگی کی پریشانیاں جھیل رہے تھے، کہا کہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ میرے بھائیوں حدیث سنو، بخاری کے الفاظ ہیں، میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد۔ اے خطاب تم تو تھوڑی سی پریشانی میں پریشان ہو گئے، باولے ہو گئے، اپنے آپ کو پریشان حال محسوس کرنے لگے۔ تم سے پہلے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہیں آریوں سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کے جسم سے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، ما یصرفون ذلک عن دینہ، لیکن اتنی آزمائش نے بھی ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرا۔ اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر ایک آری رکھی جاتی تھی، فیشق باثنین، اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ما یصرفون ذلک عن دینہ، لیکن اتنے مشکلات میں بھی، اتنی تکلیفوں نے بھی انہیں ان کے ایمان سے ذرہ برابر بھی ہٹا نہ سکی، یہ تکلیفیں انہیں ان کے ایمان سے دور نہ کر سکی، اسلام سے انہیں دور نہ کر سکی۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد خوشخبری سنائی، اے خطاب سن لو، وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ اس امر کو پورا کر کے رہے گا۔ یہاں تک کہ صنعاء سے ایک عورت پیدل سفر کر کے جائے گی یا سواری کر کے جائے گی، حضرموت تک وہ جائے گی، وَلَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، امن و امان کا ایک ایسا دور آ جائے گا، امن و شانتی کا ایک ایسا دور آ جائے گا کہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ نعرہ لگا دیا تھا کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ہوگا۔ جھوٹا نعرہ نہیں لگایا تھا اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا سب کا ساتھ ہوگا، سب کا وکاس ہے، سب کی زندگی میں امن اور شانتی آئے گی اور سارے لوگ چین اور سکون کی سانس لیں گے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتے تھے انہیں لوٹ لیا جاتا تھا، ان کے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اس لیے جو حرام مہینے تھے یا حرمت والے مہینے تھے، ان حرمت والے مہینوں میں لوگ سفر کیا کرتے تھے تاکہ ان کی عزت و آبرو محفوظ ہو، تاکہ ان کے مال محفوظ ہو، کوئی ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک دور آئے گا کہ لوگ باہر نکلیں گے، ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ میرے بھائیوں فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، اور فتنوں کے اس دور میں ہمیں بہت ہی زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں ایک بات یہ بھی جان لیں، فتنہ جب آئے گا تو فتنہ
اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑی دولت اس کی بکریاں ہوں گی۔ آج ہم لوگ کس پر ہیں؟ آن لائن پر آ گئے ہیں نا۔ پہلے کس پر تھے بھائی؟ 4 سال 5 سال پہلے جب فون پے پے ٹی ایم نہیں چل رہا تھا، کیا تھا ہمارے پاس؟ بولیے بھائی کیا تھا؟ اتنے ٹھنڈے لوگوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تھوڑا سا گرم جوشی دکھائیے۔ کیا تھا بھائی؟ پہلے کیش تھا۔ اللہ کے بندو بولو تو کیا تھا؟ کیش۔ ہاں کیش چل رہا تھا۔ لوگ لین دین کیسے کرتے تھے؟ اچھا اس سے پہلے کے حالات کیسے تھے؟ لوگ جب کیش کا مسئلہ نہیں تھا تو لوگ کچھ کھانے پینے کی چیزیں دوسروں کو دیتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں ان سے لے لیا کرتے تھے۔ یہ 20 سال 25 سال پہلے کی بات ہے۔ یہاں پرانے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، چاچا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت سارے بزرگان ہیں یہاں، ان سے بھی آپ پوچھئے۔ کھانے پینے کی چیزیں لوگ دیتے تھے، ان سے لے لیتے تھے۔ ایک دور ایسا بھی آیا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے کیش پر جب لوگ آ گئے، پیسہ دینے لگے، اپنا کام پورا ہونے لگا۔ اب آج کل معاملہ آن لائن پہ آ گیا ہے۔ آج کل کہاں گیا؟ آن لائن پر۔ یہاں تک کہ چائے بھی آپ پینے جائیں گے تو آن لائن بھیجیے پیسے، وہ چائے والا بھی اسکینر، وہ جو بار کوڈ ہوتا ہے اس کو لگا کر کے رکھا ہے۔ ارے بھائی فقیر بھی آج کل بار کوڈ سے مانگ رہا ہے پیسے، مانگنے والا بھی آج کل بار کوڈ لگا کے مانگ رہا ہے، 2 روپے 1 روپے دے دو اس کو۔ یعنی پورا معاملہ آ گیا آن لائن پر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرما دی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان کا سب سے قیمتی مال جو ہوگا اس کی بکریاں ہوں گی، یا جو چوپائے اس نے پال رکھے ہیں یہ اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوں گے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ابھی 2 منٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے، ملین ہوں گے، کتنے بھی پیسے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن 2 منٹ کے لیے سرور ڈاؤن کر دیا جائے، آپ کے پاس کیا بچے گا؟ بتائیے، کچھ بچے گا آپ کے پاس؟ نہیں بچے گا۔ آپ کے اکاؤنٹ کو 10 منٹ کے لیے 0 کر دیا جائے، آپ کیا کر پائیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ میرے بھائیوں، یہ دور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دور ایسا تھا جب سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے تو ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ان یہودیوں نے بیوقوف بنایا اور کہا کہ ہم ایک ایسے بینک کا نفاذ کرتے ہیں جہاں تم اپنے سونے اور چاندی لا کر کے ہمیں جمع کرو اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں رسید بنا کر کے دیں گے۔ آج وہ پیسوں کی رسید ہمارے اور آپ کے جیب میں کاغذ کی شکل میں ہے، لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ اس کی کیا ویلو ہے کچھ ویلو؟ بھائی بینک نے کہہ دیا ہمارا دیوالیہ نکل گیا، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، کہہ دیا نہیں یہ فلاں نوٹ چلنے والے ہی نہیں ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ کیا بچا آپ کے پاس؟ اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہم نے چند مہینوں چند سالوں پہلے دیکھی ہے ہم نے اور آپ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم۔ لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارا سب سے قیمتی مال جو ہوگا یہ تمہاری بکریاں ہوں گی۔ بکریاں ہوں گی، چوپائے ہوں گے جو آدمی نے پال کر کے رکھی ہوں گی، جس کے پاس کھیت ہوں گے، یہ سب سے قیمتی مال ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یتبع بها مواقع القطر والجبال، جہاں بارش ہوگی وہاں وہ ان کو لے کر کے چلا جائے گا، پہاڑوں کے درمیان لے کر کے چلا جائے گا، یفر بها، اور ان سب کو لے کر کے وہ اپنے علاقے سے فتنوں کے جھروں سے بھاگے گا اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کی بات ہمیں بتا دی۔ آج فتنوں کا دور ہے میرے بھائی۔ آج اگر میری بات آپ سنیں اور اس پر عمل کرنا چاہیں تو میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ بہت زیادہ بینک بیلنس کر کے آپ خوش نہ ہو، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، ممکن ہو تو ان پیسوں کو چیزوں کی شکل میں اپنے پاس رکھیں تاکہ کل کے دن اگر کوئی بڑی مصیبت آئے، دشمن کو سازش کرے تو ہمارے پاس ہماری اپنی طاقت موجود ہو۔ میرے بھائیوں،
مادی طور پر اقتصادی طور پر بھی اسلام ہمیں پاورفل بننے کی اور طاقتور بننے کی بات کرتا ہے۔ اسلام نہیں کہتا ہے کہ تم زندگی میں ایسے ہی پلاش بیٹھے رہو، کیونکہ دین کا کام جہاں جذبہ چاہتا ہے، وقت کی قربانی چاہتا ہے، وہیں مال کی قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ آج کے فتنوں کے دور میں کون کون سی چیزیں ہیں جس کا فتنہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ٹیپ کو لگا کر کے سو تو نہیں رہے، میں سونے والوں کو بار بار جگاتا رہتا ہوں، یہ میری بڑی بری عادت ہے۔ اچھا آپ کے علاقے میں میں تو نیا ہوں، کسی کا نام مجھے معلوم ہی نہیں ہے، ورنہ کبھی کبھی نام بھی لے لیتا ہوں، تو بعض بھائیوں کو برا لگ جاتا ہے مولانا ہمارا نام لے لیے۔ بھائی نوجوانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، جو بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ بڑے جذبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے تو نوجوان پورے ڈھیلے دکھ رہے ہیں۔ یہ جو بزرگان ہیں میں تو ان کو بہت ایکٹیو دیکھ رہا ہوں، لیکن نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ڈھیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو تھوڑا ایکٹیو ہو جائیے آپ لوگ، اور تھوڑا جذبے میں بیٹھیے، دین کی بات سنیں۔ اور آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے جب سنیں گے آپ، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے تعلق سے جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، اس کو دفن کیسے کیا جائے، غسل کیسے دیا جائے، یا قریب المرگ انسان ہے مرنے والا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں احادیث میں واضح ہیں۔ بعض مسلمان بھائیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ کوئی مرنے والا ہے تو سورہ یاسین پڑھو، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اب وہ بیچارے دین تو جانتے نہیں تھے، گھر والے، میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں کہوں گا دین کا جذبہ پیدا کرو، دینی تعلیم کو حاصل کرو اور پختہ ہو جاؤ اس مسئلے۔ بیچارے کو کوئی بڑی بیماری تھی اور اس بیماری میں اتنا زیادہ وہ سیریس ہو گئے کہ گھر والوں نے سمجھ لیا کہ یہ صاحب جو ہے بس جا رہے ہیں دنیا سے، جلدی جلدی جو ہے مسجد سے، بازو والی مسجد سے سورہ یاسین کے پارے منگوائے، پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آدمی جو ابھی بیچارہ زندہ ہے، مرنے والا نہیں ہے، اس کو یہ سوچ کر کے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا کہ میں جانے والا ہے، اور اس کو جب ہوش آیا تو کہا کہ میں زندہ ہوں اور تم لوگ سورہ یاسین پڑھ کر کے مجھے کہاں ملنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ دین کی صحیح سمجھ ہمیں اور آپ کو پیدا کرنا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، تب دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ یہی والا حال ہوگا کہ گھر میں کوئی بیمار ہوا تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس بتائیں، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ چلیے فتنوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ فتنوں کے اقسام کیا ہیں، کون کون سے فتنے ہیں۔ دیکھیے فتنوں پر اگر ہم بالتفصیل بات کریں تو بہت سارے فتنے ہیں، یہ مختصر وقت بھی ناکافی ہوگا، پوری رات شاید گزر جائے گی، موضوع مکمل نہیں ہوگا، لیکن کچھ خاص فتنے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں مال اور اولاد کا فتنہ بڑا بھیانک فتنہ ہے، یاد رکھیے۔ عیش کیش میں رکھا ہے، یہ لوگوں نے سوچ لیا ہے۔ عیش کہاں ملے گا؟ کیش میں۔ مسلمان بھی آج کہتا ہے مولانا کسی کو ٹوپی نہیں پہنائے تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی، ٹوپی پہنانا پڑتا۔ مولانا کسی کو چونا نہیں لگائے تو زندگی میں بھوکے مر جاتے، چونا لگانا پڑتا۔ یہ مسلمان کہہ رہا ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس وقت تک مر نہیں سکتا ہوں جب تک اپنی زندگی کا آخری لقمہ میں حاصل نہ کر لوں، وہ آدمی یہ باتیں کر رہا ہو کہ آج بڑے یعنی فتنوں کا دور ہے اور آج ہر کوئی ایسے ہی 2 نمبر کے دھندے کر کے کما رہا ہے، ہم بھی کر کے جب کمائیں گے تو زندگی گزرے گی، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہماری اور آپ کی غلط ہے، اسی لیے اللہ ہمیں مال سے بھی آزماتا ہے، اولاد سے بھی آزماتا ہے۔ مال اور اولاد کو اللہ نے کتنا کہا، قرآن سے پوچھتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے میرے بندو یہ تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو بڑا اجر ہے۔ یعنی اے میرے بندو تم اپنے مال کے فتنے میں نہ پڑنا، اپنی اولاد کے فتنے میں نہ پڑنا۔
میرے بھائیوں ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ اگر یہ مال فتنہ ہے تو تو نے مال دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی تو کہا ہے، اے اللہ تو نے یہ بھی کہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے میرے بندے تو دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اسے مت بھول۔ تو اے اللہ اگر مال یہ ہمارے لیے فتنہ تھا تو اے اللہ تو نے دنیا میں اپنا حصہ تلاش کرنے کے لیے کیوں کہا؟ اولاد بھی فتنہ ہے، لیکن کیوں فتنہ ہے اور کب فتنہ ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کے اندر جب سورہ منافقون آپ ابھی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت میں نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آخر میں ارشاد فرمایا ہے، آخر میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے میرے ایمان والے بندو یہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں ہم غور کریں، اگر ہمارا کاروبار ہمیں اللہ سے دور کر دے، ہماری اولاد ہمیں اللہ سے دور کر دے تو یہ مال یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، مؤذن اذان کی صدائیں لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن بننا گئے کہ نہیں نہیں میرے لیے میرا کاروبار سب سے بڑا ہے۔ مؤذن بار بار کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے مسلمان تو یہ حقیقت جان لے کہ تیرا رب سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور آج کے مسلمان کہہ رہی اللہ نے میرا کاروبار سب سے بڑا ہے، نعوذ باللہ، وہ دکان بند کرنے کے لیے راضی نہیں، اپنا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی فیملی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اذان کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہے لیکن وہ مسجد کو نہیں آتا، وہ نماز کو نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن نے کہا جب قیامت کی دن سے لوگ جہنم میں جائیں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جب ان کا نام اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو اپنی ہلاکت کو آواز دیں گے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں ڈال دیے جائیں گے؟ کیونکہ وہ دنیا میں تو اپنے اہل عیال کے ساتھ بڑے خوش تھے، انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو دنیا میں مگن تھا، اسے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے دین کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنی عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے بھائیوں میرے نبی کو دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دیکھو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرے نوجوان ساتھی بھی اس واقعے کو غور سے سنیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آپ ہم سے بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے اذان کی آواز میرے نبی کے کانوں میں پڑتی تھی، اذان کی صدائیں نبی کے کانوں میں پڑتی تھی، اذان کی آواز نبی کو سنائی دیتی تھی، اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کے ایسے چلے جاتے تھے، اللہ کی قسم جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہوں۔ یہ میرے نبی کا حال تھا، یہ میرے نبی کا معاملہ تھا۔ نماز کے لیے جب پکارا جاتا تھا، اذان دی جاتی تھی، نبی اپنے گھر سے مسجد کی طرف دوڑے چلے جاتے تھے۔ یہ حال تھا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اذان کی آواز بار بار سنتے ہیں، کبھی تو ہمارا دل اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ اذان کی آواز بھی سنانی چاہیے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، آپ پوچھیے ان سے جو نمازوں کو نہیں آتے، آپ پوچھیے وہ بتائیں گے آپ کو، مولانا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سننے پر بے چینی ہوتی، اللہ اکبر، اتنا سخت ہمارا دل ہو چکا ہے، اللہ سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں، دین سے اتنے بیزار ہو چکے ہیں کہ میرے بھائیوں اذان کی آواز سے ہمارے دلوں کو نرمی کر رہی ہے، یا اذان کی آواز سے ہمارے دلوں کو بے چینی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندے میرے ذکر میں تمہیں اطمینان ملے گا، اللہ کا ذکر کیا کرو تمہیں سکون مل جائے گا، چین مل جائے گا۔ میرے بھائیوں سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے، نوجوان ذرا غور سے سنیں، جو اپنی گاڑیاں بہت اسپیڈ چلاتے ہیں، جو
کار میں سفر کرتے ہیں تو ڈی جے بھی لگا لیتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، مست رہتے ہیں۔ میرے بھائی اس بات کو غور سے سنیں، نوجوانوں کے لیے سبق ہے اس میں۔ 3 نوجوان کے سعودی کے سفر کر رہے تھے، کار میں وہ سفر کر رہے تھے، راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تینوں اس کے ساتھی تھے، دوست تھے، 2 نوجوانوں کی اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتے ہیں۔ ایک نوجوان باقی بچتا ہے، پولیس والوں کو خبر ملتی ہے کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پولیس والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں نوجوان زخمی پڑا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں سے خون بہ رہے ہیں اور اپنی زبان سے وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ واقعہ غور سے سنا، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ جب پولیس والوں نے دیکھا کہ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آیا، انہوں نے اپنی کان بھی لگائی، قریب کیا تاکہ کچھ بات معلوم ہو سکے۔ نہیں معلوم ہوا تو اس کے علاقے میں گئے، بچے کے علاقے میں گئے جہاں وہ رہنے والا تھا، وہاں کے امام سے جو واقعہ بتایا۔ میرے بھائی امام نے کہا کہ بچہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ بچہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، آج اسی دن اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو اپنی زبان سے فی سطر کہہ رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، میں جہنم میں جا رہا ہوں، میں جہنم میں جا رہا ہوں، یعنی اپنا وہ انجام دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ پریشان ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم اللہ سے دور ہے، یہ واقعہ کیا ہمارے دلوں کو پگھلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے پتھر دل کو نرم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کانوں میں تم سکون تلاش کرتے ہو، موسیقی میں تم آرام اور راحت تلاش کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دنیا کے لوگوں میرا ذکر کیا کرو تمہیں سکون مل جائے گا، مجھے یاد کیا کرو تمہارے روح کو چین مل جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اپنا چین حرام خوری میں رکھا ہے، ہم نے جو ہے نشہ میں اپنے چین و سکون کو تلاش کیا ہے۔ ہم نشہ کریں گے، ہم سگریٹ پیاتی ہو جائیں گے، ہم شراب پیئیں گے تو ہمیں سکون اور چین مل جائے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ میرے بھائی یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو مال اور اولاد زبردست فتنہ ہے آج کے دور میں۔ اولاد اگر ملے کہ صحیح تربیت کرو، اچھی تربیت کرو، انہیں دین سکھاؤ، انہیں بتاؤ دین کیا ہے، انہیں سمجھاؤ اسلام کیا ہے۔ نہیں سمجھاؤ گے تو ہماری قوم کی بیٹیاں کبھی کوئی ہوٹل میں پکڑی جائیں گی، ہماری قوم کی بیٹیاں کبھی غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، ہماری قوم کی بیٹیاں کبھی اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے ہاتھ بھی دھوئیں گی، اور ہم ایسے ہی بے بسی کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہیں گے لیکن کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے آج ضرورت ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور اگر مال اللہ نے دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مال کی فتنے سے اور آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین پر چلتے ہوئے، اسلام پر چلتے ہوئے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم مال کے فتنے سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں۔ اور آگے چلیے، غزوہ تبوک کے موقع پر 3 ایسے مشہور صحابہ میں ہلال بن امیہ، کعب بن مالک اور قرارہ بن ربیعہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ بہت سارے منافقین بھی تھے۔ قرآن نے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا، انقریب یہ دیہاتی اے نبی آپ کے پاس آ کر کے کہیں گے کہ ہمارے مال نے، ہماری اولاد نے، ہمارے گھر والوں نے ہم کو مشغول کر دیا تھا۔ انقریب آ کر کے آپ سے کہنے والے ہیں، اللہ نے یہ بھی بتا دیا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبانوں سے ایسی بات کہیں گے جو ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ یعنی یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ اس جنگ سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے اپنے مال اور اولاد کے فتنے میں پڑ کر کے اس جنگ میں پیچھے رہے تھے، لیکن یہ جو تینوں صحابہ تھے، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک اور قرارہ بن ربیعہ، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی دیکھیے ہم بڑے چرب زبان ہیں، ہم چاہیں تو آپ کے سامنے بہانہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے آج ہم نے اگر جھوٹ بولا تو کل ہمارا رب آپ کو بتا دے گا، ہماری سچائی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جو بات ہے
آپ کے سامنے ہے. ہمیں کسی چیز میں مشغول نہیں کیا تھا, ہماری سستی تھی, ہم سے تھوڑی جو ہے سستی ہوئی, اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. میرے بھائیوں, یہاں بتانا یہ مقصد ہے, یہاں بتانا اور سمجھانا یہ مقصد ہے کہ کبھی کبھی یہ مال, یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں, لہٰذا اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. آگے چلیے. اب آج کے دور میں ایک فتنہ شبہات کا فتنہ ہے میرے بھائی. میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بادروا بالاعمال, نیکی کرنے میں جلدی کیا کرو, کیونکہ ایک دور ایسا آنے والا ہے, ایک آدمی صبح کے وقت مسلمان ہے تو شام میں کافر ہو جائے گا, شام میں مسلمان ہے تو صبح کو کافر ہو جائے گا. میرے بھائیو, وہ دور آج آ چکا ہے, آج وہ زمانہ آ چکا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات انتہائی آسان ہو چکی ہے. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے ایکس مسلم کے نام پر آج بہت سارے فتنے میرے بھائیوں پھیلائے جا رہے ہیں. آپ کو, ہم کو, نوجوانوں کو, میری ماں اور بہنوں کو, ہر ایک کو اس فتنے سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج اگر اس فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے, سوشل میڈیا کے فتنے سے نہیں بچاؤ گے, تو میرے بھائیوں یہ ملحدین, یہ دین کا انکار کرنے والے, یہ اللہ اس کے رسول کو نعوذ باللہ گالیاں دینے والے لوگ آپ کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ نبی کی پیشن گوئی آج پوری ہو رہی ہے. آج ایکس مسلم کے نام پر یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے سینکڑوں ویڈیوز مل جائیں گے, لیکن اللہ کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ ان کی ویڈیوز کو آپ واچ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. ایسی ایسی باتیں وہ اللہ اس کے رسول کے تعلق سے اپنی زبان سے نعوذ باللہ بولتے ہیں, ایک اچھا خاصا مسلمان برداشت نہیں کر پائے گا, جذبات میں آ جائے گا, گالیاں دیتے ہیں وہ. آج انٹرنیٹ پر ایسے لوگ موجود ہیں میرے بھائیوں, ہمارا نوجوان اگر ان کو سنے گا اور ان کو سن کر کے ان کی باتیں, ان کے ڈاؤٹ, ان کے شکوک اور شبہات ہمارے دل میں اگر اتر جائیں گے, میرے بھائیوں ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایمان پر ثابت قدم رکھے گا کوئی ہمارا ایمان نہیں چھین سکتا ہے. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے, ثبت قلبی علی طاعتک, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے. یا مصرف القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, صرف قلبی علی طاعتک, میرے دل کو اپنے دین کی طرف, اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے. میرے بھائیوں, ہمارے نبی یہ دعا فرما رہے ہیں جن کے ایمان کی گارنٹی تو عرش والے نے لی ہے. آج ہم مسلمان ہیں, ہم تو خاندانی مسلمان ہیں, مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی ہے, ہم نے تو جنت اپنے نام پہ کروا لیا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں مریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے, ہمارا خاندان بھی جنت میں جائے گا. میرے بھائیوں, اس غلط فہمی میں نہ رہنا, اس غلط فہمی میں نہ رہنا. اللہ کی قسم اگر نیک اعمال نہ ہو, ہمارے پاس ایمان نہ ہو, تو نبی جب اپنے چچا کو جنت میں نہیں لے جا سک رہے ہیں, نبی جب اپنے چچا کو جنت نہیں دلا سک رہے ہیں, تو آج ہم اور آپ کیسے اپنے اہل و عیال کو یا اپنے ان لوگوں کو جو ایمان سے دور ہیں ان کو ہم جنت میں لے کے چلے جائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں فلاں سلسلے چشتیہ سے, قادریہ سے, فلانے سے, ڈھمکانے سے لے جا کر کے جوڑ دو, بھائی جنت مل جائے گی. جنت نہیں ملے گی میرے بھائیوں, یہ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی بھٹی میں تباہ کر کے نکالے گا تب جنت ملے گی, ایسے نہیں ملے گی. صحابہ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے. تو میرے بھائیوں, آج کے دور میں شبہات کا فتنہ ہے, یہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات سوشل میڈیا کے ذریعے سے ڈالے جا رہے ہیں. آج کے اس فتنے کے دور میں ضرورت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ جو مستند علماء کرام ہیں ان سے ہم جڑ کر کے رہیں, ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں. کبھی ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے آئے, فوراً ہم اس کی تحقیق کریں, اس کے بارے میں جو ڈاؤٹ ہے, جو شک ہے, اس کو کلیئر کریں. اللہ نہ کرے میرے بھائیوں, اگر ایک شک دل کے اندر اتر گیا, اللہ اس کے رسول کے تعلق سے ایمان اور عمل دونوں خطرے میں پڑ جائے گا. اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے. میرے بھائیوں, آج کے اس فتنے کے دور میں
میڈیا کا فتنہ بھی بڑا زبردست فتنہ ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی میڈیا کے اس دور میں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کا ایک اپنا الگ پلیٹ فارم ہو جہاں سے وہ حق باتیں لوگوں تک پہنچائیں, خبروں کو اسلامی پھیلائیں میں ڈھال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. آج اس بات کی سخت ضرورت ہے. مسلمان کیا بنوانے میں ماہر ہے؟ مسلمانوں کے پاس شادی خانے مل جائیں گے, آپ کو پیسے ہیں تو شادیوں میں لٹانے کے لیے پیسے ہیں ان کے پاس. 10-10 لاکھ روپے, 20-20 لاکھ روپے ڈیکوریشن کے نام پر, فنکشن ہال سجانے کے نام پر مسلمان خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن غریبوں کو اگر پڑھانا ہو, یتیموں کو دینی تعلیم دلانا ہو, اس مسلمان کی جیب سے 10 روپیہ بھی نہیں نکلتا ہے. میرے بھائیو, یہ ہے آج ہمارا ایمان, یہ ہے ہماری دینی حمیت کہ جب ہمیں فضول خرچی کرنا تھا ہم نے بے درے مال کیا. ابھی پرسوں کی خبر ہم نے سنی کہ حیدرآباد میں کسی کی شادی تھی اور نوجوان نے 10 لاکھ روپے جو ہے ایسے ہی روڈ پر لٹا دیے لوگوں کے ساتھ. اللہ اکبر, یہ حال ہے ہمارا. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سن لو, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. میرے بھائیو, مسلمان جو ہوتا ہے سچا پکا مسلمان ہوتا ہے, وہ تو فضول خرچی نہیں کرتا, وہ تو اپنے مال کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یاد رکھو کل قیامت کے دن اس مال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. من نین اکتسبہ, مال تم نے کہاں سے کمایا, وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ, اور تم نے مال کو کہاں خرچ کیا. اس مال کے بارے میں بھی ہم سے سوال پوچھا جائے گا. میری مائیں اور بہنیں بھی میری بات غور سے سنیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, ایک شادی میں ہم ایک کپڑا پہن لیتے, دوسری شادی میں ہم وہ لباس پہننا نہیں چاہتے. ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ پرانا ہو گیا. میری ماں اور بہنیں برا نہ مانے, جو بات کہہ رہا ہوں وہ حق بات ہے, برحق بات ہے. ایک بار ایک کپڑا لے لیا جاتا ہے, اب وہ دوسری شادی میں تو پہننے کے قابل نہیں ہے. 10,000 کا سوٹ ہے, 20,000 کا سوٹ ہے, لے لیا, ایک بار پہن لیا, اسے گھر کے کسی کونے میں پھینک دیا. میرے بھائیو, اسلام کہتا ہے نہیں فضول خرچی نہ کرو. جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں تم مال اس میں لگاؤ, ضرورت پر خرچ کرو, لیکن کسی چیز کو اپنی عادت نہ بناؤ. عادت اور ضرورت میں فرق ہونا چاہیے. فضول خرچی کرنا اگر ہماری عادت ہے, ہمارا کام اگر 2,000 میں ہو رہا ہے تو ہم 20,000 کیوں خرچ کریں. اسلام کہتا ہے وہاں اپنے مال کی تمہیں حفاظت کرنی ہے, اور وہ جو مال ہے اس کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ مت سوچو کہ بے لگام ہو کچھ بھی کرو گے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا جب حساب لیا جائے گا کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں. آج یہاں دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں. میں ہوں, میرا مال ہے, آپ کی مجال ہے, کوئی کسی کو بولتے, پڑوسی کو بول کر کے دیکھ لے بھائی صاحب شادی کیا, بچے کی شادی میں اتنے پیسے خرچ کر دیے, کیوں ایسا کیا آپ نے, نہیں کرنا تھا. نہیں کیوں بول رہے ہو تم, میرا مال ہے, میری مرضی. جیسے آج بہت ساری عورتیں دوسرے ممالک کے اندر یہ آواز اٹھا رہی, نہیں میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, میں جو چاہوں کروں. آج ایسے ہی مسلمان بھی کہہ رہا نہیں میرا مال میری مرضی, جو میں چاہوں کروں, مجھے کون روکنے والا ہے, کون ٹوکنے والا ہے. میں کہتا ہوں ٹوکنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے سامنے جب حاضر کیے جاؤ گے کیا جواب دو گے؟ تمہارے قدم نہیں ہل سکتے ہیں اللہ کے پاس سے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں پوچھ لیا جائے. تو میرے بھائیوں, میڈیا کا فتنہ بھی آج کے دور میں بہت بڑا فتنہ ہے. اچھا, آج میڈیا کی جب بات نکل گئی, موبائل فون کی بات نکل گئی ہے, تو یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اللہ کی قسم آج موبائل ایڈکٹ ہو چکا ہے. موبائل کے بغیر اسے نیند نہیں آتی ہے. 5 دن تو بہت زیادہ میں نے بول دیا, 5 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے, اس کو ہارٹ آ جائے گا, ہارٹ فیل ہو جائے گا. اس کا 2 گھنٹے کے لیے ایک دن واٹس ایپ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا تھا, سرور ڈاؤن ہوا تھا, پریشان ہو گئے لوگ, پریشان ہو گئے بھائی, سرور ڈاؤن ہو گیا ہے, واٹس ایپ نہیں چل رہا ہے. میرے بھائیو, سرور ڈاؤن ہو گیا, واٹس ایپ نہیں چل رہا ہے, بہت ٹینشن میں آ گئے تھے. یہ دل کا جو سرور کئی مہینوں سے, کئی سالوں سے ڈاؤن ہے, جس میں کبھی اللہ کا میسج نہیں بیٹھتا, نبی کا میسج نہیں آتا, اس کے بارے میں کب فکر کرو گے؟ موبائل فون پر میسج آنا بند ہو جائے, پریشان, ارے بھائی کیا ہو گیا, موبائل خراب تو نہیں ہو گیا,
لیکن یہاں دل میں میسج نہیں جاتا نا، اس کے لیے فکر ہی نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی بات دل میں نہیں بیٹھتی ہے، کوئی فکر نہیں. یہ ہے آج کے مسلمان کی حالت. میرے بھائیوں، موبائل ایڈکٹ نہ بنو. آج فتنوں کے اس دور میں دوسری قومیں نوجوان بچوں اور بچیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. ابھی آپ نے دہلی کے اندر دیکھا شردا اور آفتاب پونے والے کا واقعہ، کتنا شرمناک واقعہ ہے. آفتاب پونے والے نے اس بچی کے 35 ٹکڑے کیے، فریزر میں رکھا، ایک ایک ٹکڑے کو لے جا کر کے جنگل میں پھینکتا رہا. میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، آج کسی اجنبی کے بہکاوے میں ہماری قوم کی بیٹیاں آ جاتی ہیں، اس کے میٹھے میٹھے باتوں میں، الفاظ میں آ جاتی ہیں، اور اپنے وہ ماں باپ جنہوں نے پوری زندگی بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، اس کی تربیت کی ہے، ماں باپ کے سینے پر پیر رکھ کر کے اس اجنبی کے ساتھ جانے پر راضی ہو جاتی ہے. مجھے سوال اٹھانا چاہیے، ہم سب کو سوال پوچھنا چاہیے، کیا شریعت نے اس بات کی پرمیشن دی ہے؟ کیا اسلام نے اجازت دیا ہے؟ آپ کو کورٹ نے شاید پرمیشن دیا ہو، کورٹ میرج کر لو، حکومت کی طرف سے آپ سیف رہو گے، قانون آپ کو یہ اتھارٹی دے گی. لیکن میرے بھائیوں، میں اعلان اعلان کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، یہ کورٹ میرج کر لیا جائے، کاغذات جمع کر لیے جائیں، شاید آپ کی شادی قانون کے نزدیک ہو جائے گی، لیکن اسلام کہتا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا باپ تمہارا نکاح نہیں کر رہا، تم نے بھاگ کر کے شادی کی ہے، تمہاری شادی نہیں ہوگی. حرام ہے وہ رشتہ، اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی جائز نہیں مانا جائے گا، وہ نکاح نہیں ہوگا، اس سے ناکاری مانی جائے گی. آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ گھروں سے ہمارے چوکھٹ کے پار قدم رکھ کر کے، ہمارے دروازے کے پار قدم رکھ کر کے ہماری قوم کی بیٹیاں اگر نکل کر کے بھاگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ جو ہے موبائل فون کا ہے، انٹرنیٹ کا. اسی لیے میں کہتا ہوں جتنا ہو سکے اس موبائل فون سے اپنے بچوں کو دور رکھیے، جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں یا جب تک کہ ان کا نکاح یا ان کی شادی نہ کر دی جائے. اور یہ بھی میں یہاں ذکر کروں گا، اگر میں یہ سوال پوچھ لوں کہ کتنے نوجوان یہاں ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، ہاتھ ذرا اٹھا دیں تو کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے؟ دیکھیں کیمرے میں نہیں دکھایا جائے گا، لیکن ہاتھ آپ لوگ برائے مہربانی اٹھا دیں. کتنے نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں؟ برائے کرام ہاتھ اٹھائیے ذرا. دیکھیے شرمائیے نہیں، شادی آپ کی کروا کے جاؤں گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے آپ. ہاں کون ہے بھائی؟ نہیں شرمائیے نہیں، آپ لوگ اٹھائیے بے تحاشا. یہ سامنے ہمارے سارے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں کیا؟ پھر کیوں شرما رہے ہیں؟ آپ لوگ اٹھائیے. ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب کہیں ہوں تو ذکر کر دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. مطلب شرما رہے ہیں، لیکن اکثر تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی. ایک بات بولوں آپ کو، پکا ہوا آم آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ پیڑ پر جو پکا ہوا آم رہتا ہے نا، یہ ہمارے قوم کے نوجوان یہ پکے ہوئے آم ہیں، اور یہ کب ٹوٹ کر کے نیچے گر جائیں کوئی پتہ نہیں. تو اس سے پہلے کہ ٹوٹ کر کے نیچے گرے، انہیں سنبھال کر کے نیچے اتار لیا جائے. اس سے پہلے کہ اس آم میں کیڑے پڑے، اس کو صحیح جگہ پہنچا دیا جائے. میں سارے ذمہ داروں سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، اپنے بچوں کا کیریئر بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی عزت و آبرو بچانا چاہتے ہو، وقت پر ان کا نکاح کر دو، ان کی شادی کر دو. اپنے بچے کو زمانے کی برائیوں سے، فتنوں سے انشاءاللہ بچا لیں گے. اور اگر یہ بچہ کوئی گناہ کرتا ہے، ہماری بچی کوئی گناہ کرتی ہے، تو اس میں جتنا بڑا مجرم وہ بیٹا ہوگا، اتنا ہی بڑا مجرم باپ ہوگا، کیونکہ باپ کو اختیار تھا کہ بیٹی کی شادی کرے، لیکن باپ نے نہیں کیا. ابھی پرسوں حیدرآباد کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. اس ویڈیو میں ایک بچی یہ بات برجستہ بول رہی ہے. اس ویڈیو میں بچی نے برجستہ یہ بات کہا کہ میرے گھر والوں نے وقت پر میری شادی نہیں کی، اس میں تھوڑی میرے گھر والوں کی بھی غلطی ہے، تھوڑی میری بھی غلطی ہے. ہمارے وہ نوجوان بھی یہ بات غور سے سنیں جو بہت سارے رشتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہوں گے. ہاں سونا چاہیے، ٹونا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، ٹھیک ہے نا. وہ کسی ہیروین کی شکل کی ڈھونڈ رہے ہیں
تو وہ شکل کی نہیں مل رہی ہے تو بھائی اب سارے ریجیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں کہ بہت زیادہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کو جو بچہ ملے وہ بڑا ہینڈسم ہونا چاہیے, اس کے بال ایسے ہوں, اس کے پاس داڑھی نہ ہو اور بالکل نوجوان بچہ لگے, ایسا نہیں سوچنا. اللہ کے نبی نے جو معیار بتایا وہ معیار ہمارے سامنے. میں پہلے وہ بات ذکر کر دوں. بچی نے کہا کہ میں بہت ساری شادیوں کو, بہت سارے رشتوں کو میں ریجیکٹ کرتی چلی گئی, میرے کو پسند نہیں آیا, میرے گھر والے بھی میرے نخرہ برداشت کرتے چلے گئے. لیکن آج جس کنڈیشن پر میں پہنچی ہوں, میں سب کو میسج دینا چاہتی ہوں, سب کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ تعلیم کے نام پر میں نے شادی میں بہت ڈیلے کیا, بہت لیٹ کیا, اور آج میری یہ حالت ہے کہ کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ کہہ کر کے کہ اس بچی کی عمر زیادہ ہو چکی ہے. مجھے ذرا بتائیے کسی اسکول میں, کسی یونیورسٹی کے اندر کیا یہ قانون ہے کہ کوئی شادی شدہ ہے تو اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا, اس کو تعلیم نہیں مل سکتی ہے؟ اس بچی نے برجستہ یہ کہا کہ کہیں بھی کسی بھی قانون میں نہیں لکھا ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے, نکاح کر لیا ہے تو آپ اپنا کیریئر نہیں بنا سکتے ہیں, ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں, کہیں بھی نہیں لکھا ہے. سارے موقع آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس اپورچونٹیز ہیں, آپ حاصل کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نکاح کر کے بھی آپ ہوتا ہے. اور یہ بات آپ سن لیں, اگر آپ یہ سمجھ رہے نہیں ہمارا بچہ تو بڑا دیندار ہے, بڑا نمازی ہے, میرے بھائیوں یہ برائی کے عورت کا فتنہ اتنا بھیانک فتنہ ہے, اس کے سامنے اچھے اچھے لوگوں کی پرہیزگاری زیرو ہو جاتی ہے, اچھے اچھے لوگوں کے تقوی چور چور ہو جاتے ہیں, پاش پاش ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے اس فتنے سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرو. یہ نہ سوچو کہ نہیں میرا بیٹا انجینئر ہے, میرے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے گا جس میں میرے کو 10 لاکھ 15 لاکھ ملے گا, گھوڑے جوڑے کی رقم ملے گی تو اپنے بچے کی شادی کروں گا. نہیں میرے بھائی, ایک مسلمان کا ایک طریقہ نہیں ہوتا. کوئی اپنی بیٹی کی شادی کر کے یہ سوچ رہا نہیں میں نے جہیز دینا ہے, اچھے سے شادی کرنی ہے, نام ہو میرے سوسائٹی کے اندر, میرے شہر میں میرا نام ہونا چاہیے. نہیں, اللہ کی قسم میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بھی ودا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے دلیل ہے. صحابہ نے بھی شادیاں کی, ان کی زندگی بھی دلیل ہے. کیا کچھ لیا انہوں نے؟ نہیں لیا. یہ تو ہندوانہ رسم و رواج ہے. وہ لوگ اپنے بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے, اس لیے اس کو دان اور دہیج دے کر کے ودا کر دیتے ہیں. یہاں دان اور دہیج دے کر کے چھٹکارا نہیں ملے گا. اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے اگر اپنے بچوں کا وراثت میں حصہ نہیں دو گے. اس لیے میرے بھائیوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور بڑے درد دل کے ساتھ کہ اللہ کے لیے اگر آپ کا بچہ, آپ کی بچی اگر بالغ ہو گئی, آپ اپنے آنکھوں پر کالی پٹی مت باندھیے کہ نہیں بھی بچہ تو چھوٹا ہے, ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے. میں حیدرآباد سے اپنے شہر نظام آباد آ رہا تھا, راستے میں ایک لیڈی میرے بازو میں بیٹھ گئی, تھوڑی عمر دراز تھی. انہوں نے کئی ایک باتوں پہ مجھ سے گفتگو کی, کئی ایک ٹاپک پر. تو میں نے بھی پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں. بتایا کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور کسی اسکول میں پڑھ رہی ہے, اس نے ایک بچے کو پسند کر لیا ہے, اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا عمر کیا ہوگی؟ کہا نہیں ابھی بچی کی عمر بہت کم ہے, یہی کوئی 20-22 سال ہے, یہ کھیلنے کودنے کی عمر ہے, تھوڑا اور زیادہ عمر ہو جائے تو شادی کریں گے. یہ حال ہے ہمارا. بھائی ایک کام کرو, چھری لو, بچوں کو لٹاؤ, ذبح کر دو, بات ہی ختم, بات ہی ختم ہو جائے گی, کہانی ختم ہو جائے گی. اپنے بچوں کو اس طریقے سے فتنے اور برائی کے دور میں اگر آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے پریشان کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں اگر تمہیں شادی کی طاقت ہو تو نکاح کر لو. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, تمہاری نگاہ نیچی ہو جائے گی, تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے, اچھا رشتہ ہو, پسند آ جائے, اخلاق پسند آ جائے, اس سے اپنے بچے کی شادی کر دو. نہیں کرو گے وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ, اگر ایسا نہیں کرو گے روئے زمین پر بہت بڑا فتنہ آ جائے گا, بہت بڑا فساد مچ جائے گا. آج لوگ یہی اخلاق, یہی دینداری نہیں دیکھتے. آج لوگ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ملنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ پیسہ ملنا چاہیے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تنکح المرأة لأربع,
ایک عورت سے جب شادی کیا جاتا ہے، اس سے نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. لمالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے کتنی مالدار ہے. ولجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. ولحسبہا، ولنسبہا، اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے. ولدینہا، اور آخر میں اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، اے لوگوں تمہارے ناک خاک آلود ہو جائیں، تم دینداری کو ترجیح دینا، دینداری کو تم ترجیح دینا، دینداری کو ترجیح دینا چاہیے میرے بھائیوں، کیونکہ دینداری کو ترجیح دیں گے تو ہمارا گھرانہ ایک پرسکون گھرانہ بنے گا، چین اور امن ہوگا، وہاں پر جنت جیسا گھر ہوگا. لیکن اگر اسی گھر میں آنے والی بچی دیندار نہ ہو، بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، بدتمیز ہو، اس گھر سے چین اور سکون اٹھ جاتی ہے، اس گھر سے چین اور سکون کا سایہ اٹھ جاتا ہے. گھر میں سارے لوگ پریشان ہیں، اور اللہ کی قسم میں نے لوگوں کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، گھروں کے ٹینشن کو لے کر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اللہ نے محفوظ فرمائے. میرے بھائیوں، اسی طرح آج کے فتنوں کے دور میں فرقہ واریت کا فتنہ ہے. میں اپنی بات چند منٹ میں انشاءاللہ مکمل کروں گا. فرقہ واریت کا فتنہ ہے. آج دیکھیے کلو حزب بما لدیہم فرحون، جس جماعت کے پاس جو کچھ ہے اس میں مگن ہے، بھائی ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، اور دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں. حق پر کون ہے، یہ ایک اہم سوال ہے. جواب قرآن سے ہمیں ملے گا. حق پر کون ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. میرے بندوں، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے، اللہ کا پیغام سنائے، اور یہ کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں ایک سچا مسلمان ہوں. میرے بھائیوں، حق پر کون ہے؟ جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، جو قرآن اور حدیث کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے والا ہے، حق پر وہ ہے. جو قرآن اور حدیث کو اپنی منمانی نہیں سمجھتا. اللہ نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے، نبی نے کیا فرمان سنایا ہے، اپنی امت کو کیا بتایا ہے. یہ امتی اس فرمان کو جب لیتا ہے تو صحابہ کو دیکھتا ہے کہ صحابہ نے کیا سمجھا ہے، حدیثوں کو صحابہ نے کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا ہے. امتی ایسے حدیثوں کو لیتا ہے منہج سلف کی روشنی میں. میرے بھائیوں، وہ کامیاب ہے. حدیثوں کو اپنے منمانی لینا، تعویل کرنا، گڑھنا، اور آخر میں اگر ہمارے مسلک کی بات نہ نکلے تو کہہ دینا نہیں ہمارے امام صاحب تو ایسے ہی کرتے تھے، لہذا آخری فیصلہ ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے. یہ کامیابی نہیں، اور یہ میرے بھائیوں ایک مسلمان کی بات نہیں ہو سکتی، مسلمان کا جملہ نہیں ہو سکتا. مسلمان تو وہ ہے جو ہمیشہ یہ کہتا ہو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. میری ساری عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہیں، میری ساری عبادتیں میرے نبی کی سنت کے مطابق ہیں. میرے بھائیوں، حق پر چلنے والا مسلمان، سچائی کو مضبوطی سے تھامنے والا مسلمان وہ ہے جس نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنایا، نبی کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا. میرے نبی نے نماز کیسے پڑھی، ہمیں نماز ویسے پڑھنی چاہیے. میرے نبی نے رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، ہمیں بھی رکوع ویسے کرنا ہے، سجدہ ویسے کرنا ہے. میرے نبی نے نیت کہاں باندھی، میں نیت وہی باندھنی ہے. میرے نبی نے نماز میں آمین بالجہر کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، ہمیں بھی کہنا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم بھی ویسے نماز پڑھو. اگر تمہاری نماز میرے نماز کے جیسی نہیں ہوگی تو اللہ کی قسم و قبول نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ یہ بات سن لیں، کل قیامت کے دن ایک آدمی ایسا بھی لایا جائے گا
جس نے 60 سال تک اللہ کی عبادت کی ہوگی، 60 سال تک وہ اللہ کی عبادت کیا ہوگا، محنت کیا ہوگا، لیکن 60 سال کی اس کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذرات میں اڑا دے گا، اس کی کوئی ویلو نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک۔ میرے بھائیوں آپ جانتے ہو ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں تھا، اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں تھا، اطمینان اور سکون نہیں تھا۔ آج ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے، ہم تو 4 منٹ میں 4 سجدے کر لیتے ہیں، ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم تو اپنی نمازوں کو اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ ٹرین چھوٹ رہی ہو، جیسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کس سفر پر نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں نماز میں اتنی بے چینی مسلمان کو نہیں ہوتی۔ نماز تو سکون کا ذریعہ ہے، نماز تو عبادت ہے کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری امت کے لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو اللہ نے میرے نماز میں رکھی ہے۔ میرے بھائیوں نماز تو وہ عبادت ہے، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ جتنا لمبا قیام کرتا ہے، جتنا لمبا رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ میرے نبی کا حال کیا تھا؟ میرے بھائیوں نبی کا حال یہ تھا کہ نبی جب نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے پیروں میں ورما جا رہا ہے، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے، اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، ساری خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، اے عائشہ سن لو، الا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ او میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے نبی کا حال تو یہ تھا، آپ بخشے بخشائے ہیں لیکن نماز اتنی لمبی ہے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتا ہے۔ آج ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ایک مچھر کاٹ لے تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی کی نماز کا کیا حال تھا؟ فتنوں کے دور میں اگر بچنا ہے فتنوں سے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ خصوصی عبادت میں مشغول رہو، دل سے اللہ کی عبادت کرو، فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچے رہو۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بڑی زبردست حدیث ہے اور بہت غور سے سننا۔ جو بھائی سو رہے ہیں مہربانی کر کے جاگ جائیں، اگر سو رہے ہیں تو، ویسے سب لوگ تو الحمدللہ جاگ رہے ہیں لیکن مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آرام سے سوئے ہوئے تھے، رات کے وقت اچانک گھبراہٹ کی حالت میں بیدار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہوا اللہ کے نبی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ماذا انزل من الخزائن، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کیا خزانے نازل کیے گئے ہیں، وَمَاذَا أُنزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، اور کتنے بڑے بڑے فتنے اس دنیا میں اتارے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو بات کہی میرے بھائیوں، وہ دل اور دماغ کے کسی کونے میں بٹھا دو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا مَن يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ لِكَيْ يُصَلِّينَا، کون ہے جو ان حجرے والیوں کو بیدار کر دے تاکہ یہ نماز پڑھ سکے؟ یعنی اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو خطاب فرمایا، کون ہے جو ان کو بیدار کر دے تاکہ یہ نماز پڑھیں؟ وَرُبَّ قَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ، کتنے ایسے کپڑا پہننے والے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو آخرت کے دن ننگے ہوں گے، ان کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اس حدیث سے میرے نبی نے تو یہ پیغام بھی سنا دیا کہ اے لوگوں، فتنوں کے دور میں اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو خصوصی طور پر تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ تمہیں فتنوں سے بچا لے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ مَن يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ، آج کتنے ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو تہجد کی نماز کا اہتمام کر رہی ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے میرے بھائیوں بہت اچھی بات ہے. کتنے ایسے بھائی ہیں جو اس نماز کا اہتمام کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, بڑی اچھی نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, اپنے بندوں سے اعلان فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے عطا فرما دوں, کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں, کون مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے. میرے بھائیوں کتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے, ہم اس وقت بیدار ہوں, اللہ سے دعا کریں, معافی مانگے, اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. میرے بھائیوں اللہ غفور الرحیم ہے, وہ گناہوں کو معاف کر دے گا, ان فتنوں سے بھی اللہ بچا دے گا. میرے بھائیوں اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں ہم بچیں گے کیسے, یہ آخری پہلو ہمارے موضوع کا رہ گیا تھا جس کو میں 2 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے فتنوں کے دور میں ہمیں کیسے بچنا ہے, 10 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں مختصر طور پر تاکہ آپ بھی اس کو ذہن نشین کر لیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں, اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں, نماز میں بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سے ہمیشہ دعا کریں اعاذنا اللہ من کل الفتن, اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ دے تمام فتنوں سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ پہلی چیز ہے, تو کثرت دعا فتنوں سے ہمیں بچائے گی. دوسری چیز عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہے, روزی دینے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ, مارنے والا اللہ, جلانے والا اللہ, نفع نقصان کا مالک اللہ, پریشانیاں آئی اللہ کی طرف سے, آرام و راحت ملا اللہ کی طرف سے, پریشانیاں دور کرنے والا بھی اللہ, بیماری دینے والا بھی اللہ, شفا دینے والا بھی اللہ. ساری چیزوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے بھائیوں عقیدہ توحید پر قائم رہے, جو دیا سو اللہ نے دیا, جو لے لیا اسی کا تھا, بس یہ عقیدہ رکھیں, جو دیا اللہ نے دیا, جو لے لیا بس اللہ کا دیا ہوا تھا. آرام و راحت ملے اللہ کی طرف سے, شکر ادا کریں, تکلیف پہنچی صبر کریں, اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے گا. تیسری چیز میرے بھائیوں قرآن اور حدیث پر مضبوطی سے قائم رہیں, قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب عمل کریں. شادی کا موقع آتا ہے, بہت ساری مائیں اور بہنیں ہمیں معاف کریں, یہ بات میں ذکر کر رہا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں بھائی شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے, ایک ہی دن ہوتی ہے, ناچ گانے کر لو, پٹاخے جو ہے پھوڑ لو, آتش بازیاں کر لو, ساری چیزیں کر لو, شادی ایک ہی دن ہوتی ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. ایک گاؤں میں ایک صاحب باقاعدہ مائک سے اعلان کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں ہر جگہ یہ اعلان ہونا چاہیے. اعلان یہ کر رہے تھے کہ بھائی جس کی شادی میں ناچ گانے ہوں گے, ڈی جے ڈانس کیا جائے گا, ہاں اس طریقے سے آتش بازیاں ہوں گی, پٹاخے پھوڑے جائیں گے, ایسی شادیوں میں کوئی بھی مسلمان شرکت نہیں کرے گا. باقاعدہ اعلان ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ اعلان ہونا چاہیے. ایسی شادی جہاں دان دہیج کا مسئلہ ہے, جہاں لین دین کا معاملہ ہے, وہاں اس شادی سے گریز کیا جائے. عالم اور علماء ہیں, ایسے لوگوں کا نکاح نہ پڑھائیں, نہ نکاح پڑھائیں ایسے لوگوں کا, تاکہ ان کو پتہ چلے ہم نے کچھ غلط کیا ہے. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو, برائی کو ختم کرنا ہے کمر بستہ ہونا پڑے گا, عہد اور عزم کرنا پڑے گا. چوتھی چیز یہ ہے دینی علم حاصل کریں. میں نے کہا کہ یہ فتنوں کا دور ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, دینی علم حاصل کریں گے انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہوگی. کیونکہ دیکھیے بھائیوں اندھیرے کا علاج ہم اجالے اور روشنی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, جہالت کا علاج علم سے کر سکتے ہیں, جہالت کا مقابلہ علم سے کر سکتے ہیں. اسی لیے آج جہالت عام ہو رہی ہے, علم دین حاصل کرو, اتنا پڑھو, اتنا علم حاصل کرو کہ مواقع بہت زیادہ ہو ہمارے پاس. کیونکہ جب زیادہ آپ پڑھیں گے اپارچونٹیز زیادہ ہوں گی, مواقع زیادہ ہوں گے, کمپٹیشن کم ہوگا آپ کے پاس. لیکن کم پڑھو گے تو مواقع آپ کے پاس کم ہوں گے, کمپٹیشن آپ کے پاس زیادہ ہو جائے گا. اس لیے زیادہ پڑھو تاکہ موقع آپ کو زیادہ ملے, کمپٹیشن کم ہو. ایک چھٹی چیز یہ کہ تفرقہ بازی سے بچیں, اختلاف سے بچیں. بات بات کو لے کر کے لڑائی کرنا, اختلاف انتشار کرنا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. میرے بھائیوں جو بھی ہو معاملات کو سلجھا دو, آپس میں صلح کرو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کب کون سا آدمی دنیا سے چلا جائے. یہاں پتہ چلتا ہے رات میں صاحب نے لڑائی کی تھی, صبح ان کا انتقال ہو گیا. رات میں کسی سے بحث ہوئی تھی, صبح انتقال ہو گیا.
میرے بھائیوں اللہ کے لیے تفرقہ بازی سے بچو. آج دوسری قومیں ہمیں لچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. آج لڑنے کا وقت نہیں ہے, متحد ہونے کا وقت ہے. سچ کہا تھا کسی شاعر نے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے ہو. اسی لیے میرے بھائیوں متحد ہونا پڑے گا. اسی طرح سے چھٹی چیز یہ ہے کہ خصوصی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو, اور ساتویں چیز تقویٰ اختیار کرے. آٹھویں چیز یہ ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تنہائی میں کوئی گناہ ہوا ہو, کسی کو گالی گلوچ دے دیا ہو, کچھ بھی کوئی بھی گناہ ہو, اللہ سے معافی مانگ لیں, اللہ سے توبہ کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کو, توبۃ نصوح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ابھی پرسوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ شاہ رخ خان کے بہت سارے فین بیٹھے ہوں گے یہاں. بولیے شاہ رخ خان کا فین کون کون ہے بھائی؟ یہاں نہیں بولیں گے, لیکن ہاں پیچھے سے بھائی وہ خان ہے, کنگ ہے, فلاں ہے, ڈھمکانا ہے, ہر کوئی سپورٹ کر رہا ہے. اچھا عمرے کو حضرت نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے. شاہ رخ خان صاحب کہاں گئے تھے؟ عمرے کے لیے گئے تھے. اور ویڈیو اتنی وائرل ہوئی, میں نے کہا بھائی یہ لوگ جو ہے نا اس بندے کو جنت میں پہنچا کے رہیں گے, جنت میں پہنچا کے رہیں گے, اس سے پہلے ہار ماننے والے نہیں ہیں. اتنا وائرل کیا. ایک صاحب, میں نے اس پر ویڈیو باقاعدہ بنا کر اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا, تو ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ رخ خان بھائی کو ہدایت نصیب فرمائے. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی فرمائے. لیکن اس کے 10 دن کے بعد پھر خبر آ رہی ہے کہ ویشنو دیوی کی کوئی مندر ہے کشمیر کے اندر, صاحب وہاں اپنا ماتھا ٹیکنے کے لیے, وہاں اپنی پیشانی کو ذلیل کرنے کے لیے گئے ہیں. یہ حال ہے ہماری قوم کا. اور ہماری قوم کا نوجوان ایسے جو ہے فلمی اسٹار کو اسٹار سمجھ رہا ہے. میرے بھائیوں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, ہماری زندگی کا کوئی اسٹار اگر ہے تو ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری زندگی کا اسٹار کوئی ہو سکتا ہے, ہمارا لائف اسٹار کوئی ہو سکتا ہے ہمارے صحابہ میں. ہمارے صحابہ میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لوگوں یہ صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں, جس دن ان کی روشنی ماند پڑ جائے گی اللہ کی قسم فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے, ہر طرف سے فتنے آئیں گے. اس لیے اگر کسی کو اسٹار سمجھنا ہے, کسی کو فالو کرنا ہے, کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے, صحابہ کو لے لو. دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی سدھر جائے گی. اور اس نبی کو فالو کیوں نہیں کرتے ہو یارو, جس نبی کا حال تو یہ تھا. ایک حدیث سناؤں, بڑی زبردست حدیث یاد آئی ہے, سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا, مقروض آدمی ہوتا تھا, شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. اللہ کے نبی پوچھتے تھے کہ بھائی اس نے قرض ادا کر دیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, کہا جاتا اللہ کے نبی کچھ مال نہیں چھوڑا ہے, قرض کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے تھے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھ سکتا. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو فتوحات سے نوازا, میرے ساتھیوں, میری مائیں اور بہنیں, اگر نبی کے لیے دل میں محبت کی کمی ہے, اللہ کی قسم اصلاح کرو اپنے دل کی. یہ حدیث تمہارے دلوں کے دروازے پر اگر دستک نہ دے تو پھر یہ سمجھ لو کہ دل ہمارے پتھر ہو چکے ہیں. کیونکہ پتھر بھی جب پگھلتا ہے نا پانی وہ بھی پھینک دیتا ہے, لیکن ہمارے دل سے اگر ہدایت کا پانی نہ نکلے, ہدایت نصیب نہ ہو, اللہ کی قسم یہ دل اس کا مطلب مردہ ہو چکا ہے. یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب فتوحات ہوئی, نبی نے اعلان کروا دیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فطروں سے بچنا ہے میرے بھائیوں, خالی اوقات کو نفع بخش بناؤ. فری ٹائم ہوتا ہے, ہمارا واٹس ایپ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے, کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بلا وجہ کھول کے واٹس ایپ دیکھتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہوتی. 2 منٹ میں کھولیں گے, کوئی میسج آیا ہے کیا, پھر 2 منٹ کے بعد کھولیں گے. ارے بھائی اتنا اگر اس بندے کو اگر یہ ذمہ داری دے دی جاتی کہ بھائی ہر 5 منٹ میں تمہیں میسج چیک کرنا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ کرنا ہی کرنا ہے, ذمہ داری کے طور پر کہا جاتا تو شاید ہم سے نہیں ہو سکتا. لیکن نہیں, عادت بن گئی ہے نا ہماری, 2 منٹ پہ بلا وجہ کھولیں گے, کیا میسج آیا, گروپ میں کیا آیا, کیا مجھ کو بھیجنا ہے. یہ فضول میں اوقات کو ضائع مت کرو میرے بھائیوں, اوقات کو بخش بناؤ, کتابیں پڑھو, علم حاصل کرو. اور آخری چیز بیان کروں گا کہ فطروں کے اس دور میں میرے بھائیوں صبر سے کام لیں, بہت زیادہ جذباتی نہ بنے. جذبات کی رو میں بہ کر کے حالات اور ماحول خراب ہوتے ہیں. جہاں جذبات کی بات آئے وہاں جذبات میں آئے, لیکن جہاں حکمت سے کام کرنا ہو وہاں حکمت سے کام کریں, اس کی بھی سخت ضرورت ہے. یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں, ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا, اور اس شعر کے ساتھ کہ
ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اور جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ جتنے بھی بھائی مائیں اور بہنیں اس اجتماع میں حاضر ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔